हूँ सुहेल राना। गुज़श्ता रात मैंने कहा था कि 12 बजे मैं पोस्टिंग, ट्रांसफर्स, प्रमोशंस, जो लोग रिटायर हो रहे हैं उनका बताऊंगा, लेकिन फ्लाइट लेट होने की वजह से 3 बज गए। और आज मैंने कहा सुबह सुबह फजर के वक्त ये वीलॉग कर दूं। काफी मैसेजेस थे। पोस्टिंग, ट्रांसफर्स एक रूटीन मैटर है फौज पाकिस्तान का, लेकिन कुछ खुशकिस्मत प्रमोट होते हैं, कुछ खुशकिस्मत रिटायर होते हैं। रिटायर भी खुशकिस्मत ही होते हैं जो सर्विस पूरी करने के बाद। जून जुलाई में 23 से 24 मेजर जनरल बनेंगे इन्फेंट्री के। इन्फेंट्री भी उसमें शामिल है, आर्मर्ड भी शामिल है, इंजीनियरिंग कोर भी शामिल होती है, मेडिकल कोर को छोड़कर, और सिग्नल्स वाले भी एक आध, ईएमई का भी एक आध होता है। तो जो मेजर जनरल्स 22 से 23 कुछ रिटायरमेंट के करीब हैं, कुछ रिटायर हो रहे हैं, कुछ एक दो चार रिटायर हो चुके हैं। जो रिटायर होने वाले हैं उनमें 23 मेजर जनरल या 21 मेजर जनरल ये हैं, उनके नाम: तारिक महमूद, सैयद शहाब, अजहर इकबाल, जाहिद महमूद 63 FF, अजहर इकबाल अब्बासी 8 FF, और तारिक महमूद 48 FF, और सैयद शहाब 135 ऑर्डिनर्स के हैं। इसी तरह जियाउर रहमान 45 AK, मोहम्मद असगर वड़ैच 1st SP तोपची, शाहिद नजीर 2 पंजाब, सरफराज महमूद जो हैं वो एयर डिफेंस के हैं। इसी तरह खालिद सईद 2 फील्ड रेजिमेंट इटरली तोपची। इसी तरह इंजीनियरिंग कोर के रफीकुर रहमान, शाहिद महमूद वो भी इटरली के ही हैं। और इसी तरह एक अफसर हैं अनीको रहमान 2 FF के, जो रिटायर हो गए हैं। ताहिर गुलजार मलक 48 फील्ड रेजिमेंट इटरली के। ये सारे अफसर जो थे, ये 9 फरवरी को इन्होंने रिटायर होना था। रिटायरमेंट इनकी होती है जैसे जैसे ये रैंक लगाते हैं प्रमोशंस के बाद, जिस दिन ये रैंक लगाते हैं उस दिन ये रिटायर हो जाते हैं। इसी तरह नुमान अहमद, रिजवान अफजल, उस्मान हक, तारिक जमीर और कंवर इदनान और ताहिर गुलजार मलिक, ये वो अफसरान हैं जो 30 जून 15 जुलाई तक ये सारे रिटायर हो जाएंगे, और इनकी जगह 23 मेजर जनरल प्रमोट होंगे। प्रमोट होने वाले को तो जो ब्रिगेडियर साहबान है उनका तल्लक 91 PM लॉन्ग कोर्स से और 92 PM लॉन्ग कोर्स से होगा। 89 PM लॉन्ग कोर्स और 90 PM लॉन्ग कोर्स, ये 84 PM लॉन्ग कोर्स के बाद सबसे ज्यादा प्रमोट होने वाले ये अफसरान हैं। 80 PM लॉन्ग कोर्स के अफसरान उससे पहले हुए थे, मैं इनसे पीछे नहीं जाता। 80, 84, 89 और 90 PM लॉन्ग कोर्स के ये ऐसे अफसरान हैं जो बहुत ज्यादा 2 स्टार बने, और नेचुरली 80 PM लॉन्ग कोर्स के 8 लेफ्टिनेंट जनरल बने, जिनमें 2 80 PM लॉन्ग कोर्स के जो अफसरान थे, जिसमें एमन बिलाल और 9 मई के वाक़े में सैक होने वाले 3 स्टार जनरल जो लाहौर के कमांडर थे, ये 2 अफसरान थे। अभी भी 6 लेफ्टिनेंट जनरल हैं जो 80 PM लॉन्ग कोर्स के हैं। बात हो रही थी कि कौन से अफसरान 3 कोर्स की कमांड चेंज होनी है आने वाले दिनों में। मंगला, पिशार, रावलपिंडी, बहावलपुर और कराची। बहावलपुर के कोर कमांडर साकिब मलिक साहब
جو ہیں وہ سپٹمبر میں یا اگست میں ریٹائر ہوں گے. اسی طرح آصف غفور ریٹائر ہوں گے، ستی صاحب ریٹائر ہوں گے جو ملتان کی کور کمانڈ کر رہے ہیں، اور سردار صاحب ریٹائر ہو چکے ہیں. منگلہ کی کمانڈ خالی ہے، اور راول پنڈی کے کور کمانڈرز اور جو انتہائی اہم جی ایچ کیو میں ایک تعینات افسر ہیں انہوں نے کور کمانڈ کرنی ہے. یہ افسران جو 3 سٹار جنرلز ہیں، ان میں کون سے افسران جو ریٹائر ہونے والے ہیں؟ ان میں سردار حسن ایف ایف والے ریٹائر ہو گئے، آصف غفور این ڈی یو والے سپٹمبر اکتوبر، اسی طرح محمد علی کیو ایم جی والے کوارٹر ماسٹر جنرل ہیں، اور تعلق ان کا 79 اٹرلی کورس سے ہے. اسی طرح ثاقب ملک 14 پنجاب کے 79 پی ایم میں لانگ کورس سے، اور اس کے بعد آ جاتے ہیں 80 پی ایم میں لانگ کورس سے. عاصم ملک نے کمانڈ کرنی ہے ابھی. اس کے بعد فیاض حسن شاہ کو ابھی انسپیکٹر جنرل ٹریننگ اینڈ ایولیوشن لگایا ہے، وہ کنٹینیو کریں گے. نعمان زکریا صاحب نے کمانڈ کرنی ہے، 11 کیولری سے تعلق ہے، بڑے دانسو قسم کے لیفٹیننٹ جنرل ہیں. اسی طرح آسن گلزار، یہ جی ایچ کیو میں جے ایس ہیڈ کوارٹر میں یہ تعینات ہیں، 80 پی ایم میں لانگ کورس سے تعلق ہے، 9 ایف ایف سے ان کی وابستگی ہے جہاں انہوں نے کمیشن حاصل کیا. اسی طرح نیچرلی ایمن بلال صفدر کو ریٹائر کر دیا گیا ہے. ظفر اقبال صاحب ہیں 127 میڈیم ریجمنٹ اٹرلی کے، انہوں نے بھی کمانڈ، تو یہ کمانڈ پہ ہی ہیں، ایئر ڈیفنس والے تو آتے ہی، انہوں نے یہ بھی 80 پی ایم میں لانگ کورس کے ہیں. اس کے بعد آ جاتے ہیں شاہد امتیاز صاحب، او ٹی ایس 22 او ٹی ایس کے افسر ہیں. انہوں نے ابھی اپنا سٹاف کرنا ہے، کمانڈ یہ کر چکے ہیں. جن افسران، یوسف جمال صاحب ایس پی ڈی کے سربراہ ہیں، ان کی تو پوسٹنگ ہو ہی نہیں سکتی. بابر افتخار صاحب 1.5 سال سے اوپر جو ہو چکا ہے، ان کو اب انہوں نے سٹاف کروانا ہے. جو 3 افسران کور کمانڈر کی دوڑ میں شامل ہیں، کون کون ہو سکتے ہیں؟ ان میں جو سب سے زیادہ جن کا نام ہے وہ کور کمانڈ کے لیے وہ ایڈجوٹنٹ جنرل ہے، اے جی. اس کے بعد جنہوں نے کور کمانڈ کرنی ہے وہ ایف ایف کے جو جوائنٹ ہیڈ کوارٹر میں موجود ہیں، انہوں نے کمانڈ کرنی ہے. نعمان زکریا صاحب نے کمانڈ کرنی ہے، ان کو اسی گو میں انہوں نے کمانڈ دینی ہے. اور جو 3 پروموٹ ہونے والے 3 سٹار جنرلز ہیں، 3 سٹار احمد شریف صاحب پروموٹ ہوتے ہیں، جو کل ان کی پریس کانفرنس تھی. میں ٹریولنگ میں تھا، پریس کانفرنس میں نہیں سن سکا، لیکن جو میں نے سوشل میڈیا پہ دیکھی ہے، سن کیا سکتا، میں موجود ہوتا، اگر میں پاکستان میں ہوتا تو اس میں اپنی ہی پریس کانفرنس، انتہائی لائق افسر ہیں، لیکن جو گزشتہ روز کی پریس کانفرنس ہے نا، اس نے کافی سوالات کو جنم دیا ہے. 2-3 افسران جو پروموٹ، میں پریس کانفرنس کو چھوڑتا ہوں، جو 3 افسران پروموٹ ہونے ہیں ان میں عمر بخاری، عنایت صاحب اور احمد شریف صاحب ہے. یہ 9 فیبروری ہے، کل ثانیہ ہوا ہے، یہ 10 فیبروری کو پوسٹنگ ٹرانسفر ہوں گی. اور انتہائی بہت ہی امپورٹنٹ ذرائع، فوجی ذرائع کے مطابق خالد نواز کو جو برخوردار ہیں، عامر خالد نواز صاحب ایم ایس برانچ کے ہیڈ ہیں، ان کے والد صاحب بھی جب پرویز مشرف صاحب آرمی چیف بنے تو ان کا دوسرا نام تھا علی قلی خان. خالد نواز، پرویز مشرف، صلاح الدین ترمزی، اور یہ 4 افسران تھے، یہ ان کے بیٹے ہیں. ایم ایس برانچ 10 تاریخ کو پوسٹنگ آرڈرز کرے گی، جو میں آج آپ کو
بتا چکا ہوں. یہ 3 اسٹار جنرل لاہور، منگلا، پشاور، اس کے بعد کراچی اور بہاولپور کے کور کمانڈرز تبدیل ہوں گے. 12 میجر جنرلز کی پوسٹنگ کی گئی ہے جو 9 فیبروری سے لے کے 28 جون تک یا 10 جولائی تک جنہوں نے ریٹائر ہونا، ان کے میں نے نام بتائے ہیں. ان کی جگہ پہ وہ تعینات پوسٹنگ آرڈرز ان کے ہو چکے ہیں. یہ 10 سے 12 کی مارچ سے لے کے ابھی تک کافیوں نے جوائن کر لیا ہے. کچھ افسران 30 جون تک جوائن کریں گے. جو اصل خبر یہ ہے کہ 3 کور کمانڈرز کی تبدیلی، 3 امپورٹنٹ میجر جنرلز کی پروموشن، عمر بخاری، عنایت احمد شریف 3 اسٹار جنرلز بنیں گے. احمد شریف صاحب کا 50% چانس ہے، 2 کنفرم ہے. اسی طرح 10 کور کی کمانڈ عاصم ملک صاحب کو، شاہد امتیاز ان کی جگہ پہ، اور منگلا کی کور کمانڈ نعمان صاحب کو دی جاتی ہے، آسن صاحب کو دی جاتی ہے، یا کسی اور کو دی جاتی ہے. اسی طرح کراچی کی کمانڈ بخاری صاحب کو دی جاتی ہے یا کسی اور کو دی جاتی ہے. یہ آنے والے 48 گھنٹوں میں اس کی بات کلیئر ہو جائے گی.